حضرت ابو بکر صدیق کو کہا کہ تم فاطمہ میری بیٹی کے لیے سامان خریدو، کیا گھر میں ہونا چاہیے؟ یہ آپس میں یہ لوگ اس قدر قریب تھے۔ حضرت بلال کو کہا تم خوشبو لے کے آؤ، اور حضرت ابو بکر صدیق 2-3 صحابہ کے ساتھ گئے، بازار سے سامان جو تھا نا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کا خرید لے گئے۔ سامان میں خریدا، کیا سامان خریدا؟ ایک قمیض خریدی، ایک چادر خریدی، ایک پیالہ خریدا دودھ وغیرہ پانی پینے کے لیے، ایک جلباب جو بڑی چادر عورتیں اوپر لیتی ہیں نا، یہ اسلام میں برقع جو ہوتا ہے نا، یہ برقعے کا کوئی تصور، وہ بڑی چادر جس کا سر کے اوپر سارا بوجھ ہو اور اوپر سے سیدھا نیچے آئے، اس کو کہتے ہیں جلباب۔ ایک جلباب خریدی، چمڑے کا ایک مشکیزہ خریدا، ایک گھر کے اندر وہ جو پانی رکھنے پینے کے لیے کڑا ہوتا ہے ایک وہ تھا، اور اس کے ساتھ ایک چکی آٹا پیسنے والی، ایک چارپائی اور ایک گدا، اور یہ سارا سامان سیدہ فاطمہ کے لیے خریدنے والے ابو بکر صدیق تھے۔ تمہیں پتہ ہی نہیں یہ لوگ آپس میں محبتیں کیا محبت کے ساتھ کیا پیار کے ساتھ یہ سامان تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ پھر جس دن نکاح ہونے لگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو بلایا، کہا انس آ کے میری بات سنو۔ حضرت انس آئے تو حدیث کے لفظ سنیں، ادعوا لی ابا بکر و عمر و عثمان، فرمایا میں فاطمہ کا نکاح بنانا ہے، جاؤ سب سے پہلے ابو بکر کو بلا کے لاؤ، عمر کو بلا کے لاؤ، عثمان کو بلا کے لاؤ، ابو بیدہ بن یہ بڑے عبد الرحمن بن عوف کو بلا کے لاؤ، طلحہ کو بلا کے لاؤ، زبیر کو بلا، فرمایا ان سب کو بلا کے لاؤ۔ کیوں؟ یہ فاطمہ کے نکاح کے گواہ محمد رسول اللہ بنانا چاہتا ہے، اور فاطمہ کے نکاح کے گواہی ابو بکر صدیق اور عمر ہیں۔ تم آپس میں ان کی کس قسم کے واقعات واحد جھوٹی اور جعلی بناوٹی سناتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسجد کے اندر جہاں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے خطبہ پڑھا، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ۔ یہ سارا خطبہ نکاح کا جو ہے، یہ جو سنت کے مطابق ہوتا ہے، یہ محمد رسول اللہ نے وہ نکاح کا پڑھا، اور آخر میں آپ نے فرمایا فشہدوا، ابو بکر گواہ رہنا، تمہیں میں نے گواہ بنایا ہے، فشہدوا انی قد زوجتہ، میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ پڑھایا ہے، اور نکاح جو ہے، اس نکاح کے جو گواہ ہے یہ ابو بکر صدیق ہے اور عمر ہے اور عثمان۔ تو تم ان قوم کے بارے میں نعوذ باللہ بات کرتے ہو، اور نعوذ باللہ جس چیز کے گواہی نعوذ باللہ قابل اعتبار نہ ہو، وہ تو نکاح کیا ہوتا ہے؟ وہ تو نکاح ہی نہیں ہوتا نہ قابل اعتبار اگر آدمی ہو۔ اور محمد رسول اللہ اس کے اوپر اعتبار کرتے ہیں، اور علی مرتضیٰ بھی اعتبار کرتے ہیں کہ یہی نکاح کے گواہ ہیں۔ جب ان کا نکاح ہو گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں سے حضرت عائشہ صدیقہ اور ام سلمہ ان دونوں کو بلایا، فرمایا تم کدھر آؤ، جاؤ فاطمہ کے گھر میں وہ جو علی نے مکان ہے نا کرائے والا، اس گھر میں جا کے نا اس کو صاف صحیح کر کے آؤ۔ اس مکان کو صحیح کرنے کے لیے کائنات کے امام نے حضرت عائشہ صدیقہ ابو بکر صدیق کی بیٹی حلیمہ کو بھیجا، ام سلمہ، یہ دونوں گئی، انہوں نے مٹی منگوائی، مٹی کو اس کو گودنے کے بعد سارے گھر کے اندر، وہ چھوٹا سا تو گھر تھا، ایک کمرہ بمشکل تھا، اس کے اندر پوچھا سارا پھیرا، اور کون پوچھا پھیر رہا ہے؟ ابو بکر صدیق کی بیٹی جناب حضرت عائشہ صدیقہ۔ گھر کے اندر انہوں نے گدے جیسے نا، وہ ایک جس طرح ہمارے یہاں لیپ ہوتا ہے، لیپ کے اندر روئی بھرتے ہیں، وہ کھجور کے پتے یہ بھر کے یا اون جانوروں کی یہ بھر کے، یہی انہوں نے گدا بنایا ہے۔ اور وہی، اور ایک جگہ گھر کے اندر انہوں نے کلی لگائی، یہ جسے ہینگر کہتے ہیں ہم، تاکہ وہ مشکیزہ یا چیز سامان وغیرہ لٹکانا ہو اس کے ساتھ، اور باقی وہی ایک پیالہ، ایک چکی، ایک چادر، وہ چیزیں ساری رکھ کے صاف سارے گھر کو کر کے، تو یہ واپس جب آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو کہا، فاطمہ جسے میں محبت کرتا ہوں اسے تمہیں بھی محبت کرنی چاہیے، کرتی ہو اسے؟ اے اللہ کے رسول، کسے میں کرتی ہوں؟
جو ہے فَأَحَبِّهَا صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میں عائشہ سے بڑی محبت کرتا ہوں، تم اس سے محبت کرو۔ تیرے گھر کا پوچھا، یہ ساری صفائی جو کچھ تھا کے کر کے، اور ایک گھڑے کے اندر میوے اور کھجور ان دونوں کو مکس کر کے آپس میں ملا کے ان کا شربت بنا کے بھی ایک گھڑے کے اندر رکھ کے آئی کہ دلہا دلہن میں بیٹھنا ہے، ان کے لیے بہترین چیز کو تیار کر دی جائے۔ یہ تیار کرنے والا دور تھا حضرت عائشہ صدیقہ اور ام سلمہ۔ کس طریقے سے کہتے ہیں کہ صحابہ آپس میں ان کے ساتھ کوئی نعوذ باللہ کوئی ایسی کوئی بات تھی، کوئی دشمنی نعوذ باللہ تھی۔ جس وقت حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، آپ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق جب یہ خلیفہ بنے ہیں تو لوگوں نے تڑا تڑ بیعت حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ کے اوپر کی، یہاں تک کہ جتنے بھی بڑے بڑے لوگ تھے سب نے، آج کل وہ لوگ وہ جیلم کا بے ایمان ہو یا وہ کسی اور علاقے کا بے ایمان، جھوٹا قذاب اور دجال ہو، جی حضرت